تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑے گی. لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے. جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو. وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے. میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ. تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے. نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے. لیکن گھر میں رہی وہ عورت. پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے. بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں. یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کہتے ہیں مجبوری ہے. آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے. دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے. کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے. حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت. مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے، بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں. مرد آزماں مرد آفرین، بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہے. عورت گھر میں رہے. اور آج بھی امریکہ میں جو سٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے. ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی. شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی. مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر. دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر. حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر. واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے. ایک تو اسے کھلونا بنا لیا. عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے. عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے اور سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے. اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی.
یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا۔ طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا، مرد دے سکتا ہے طلاق، عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی ہے۔ لے گی تو خلا کہلائے گی، یا عدالت میں جا کر ثابت کرے، یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہوں وہ درمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، خود طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے، اس چڑچڑے پن میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے، اسے طلاق کا حق نہیں دیا۔ مرد کو حق حاصل ہے، ہاں اگر ناحق طلاق دے گا اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق، یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے۔ اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے، کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی، حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے۔ لڑکا مہر دے اور لڑکی لے، کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے، حافظ ناموس زن مرد آزماں، مرد کی ذمہ داری ہے۔